وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی آیت نمبر 47 تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، آمنوا بما نزلنا، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس اصلی کتاب ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہم ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم ان کو پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی جانب، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کیا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا عذاب آ کر رہنے والا ہے. اس آیت پاک میں خاص طور پر اہل کتاب کو حکم دیا گیا کہ وہ اس قرآن پر، اس کتاب پر، کتاب الہی آخری کتاب پر ایمان لائیں جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. قرآن کریم، قرآن رشید کی یہ شان ہے کہ جب بھی لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی گئی، پہلی امتوں کو، تو ان کو یہی کہا گیا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس نے تمہارے انبیاء سابقین پر اترنے والی کتاب کی بھی تصدیق کی ہے، اس لیے جو تصدیق کرنے والی ہے اب تم اس پر ایمان لے آؤ اور پہلی شریعت کو اور اس کے احکامات کو ترک کر دو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مجلس کے اندر حاضر تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک تورات کا نسخہ تھا. آپ اس کو پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے آپ کی توجہ اسی کتاب کی جانب تھی، اور اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر کے کہا: عمر اب بس بھی کرو، نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھو کہ حضور علیہ السلام پر تمہاری یہ عادت اور کیفیت بہت ناگوار گزر رہی ہے اور تم تورات پڑھتے ہی جا رہے ہو. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو واقعتاً نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے آثار بدلے ہوئے تھے. فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چونک کر کھڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم تورات کو پڑھتے جا رہے ہو اور آگے پڑھتے ہی جا رہے ہو. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میں آج بھی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے زمانے کے اندر اگر زندہ ہوتے نا تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیتے اور میری اتباع میں آ جاتے. چہ جائے کہ تم ان کی کتاب پر، ان پر اترنے والی کتاب کو مطالعہ کر رہے
پڑھتے جا رہے ہو. تو نبی پاک علیہ السلام پر یہ بات نہایت ناگوار گزرتی تھی. کوئی قرآن حکیم کے ہوتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی پاک شریعت کے ہوتے ہوئے کسی اور شریعت کی بات کی جائے یا کسی اور کتاب کی بات کی جائے، تو اللہ رب الجلال نے ان اہل کتاب کو جو پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب پر بھی اگر ایمان رکھنے والے تھے تو فرمایا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ وقت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ کہ جس دن چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، شکلیں بگاڑ دی جائیں گی. اور فرمایا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تمہاری شکلیں اس طرح بگڑ جائیں گی کہ تمہارے چہروں کا رخ تمہارے آگے کی جانب تمہارے پیٹھوں کی طرف کر دیا جائے گا. یعنی یہ وعید اس وجہ سے سنائی گئی کہ پہلی شریعتیں اور ان کے احکامات قرآن حکیم کے نزول کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کی تنسیخ کا اعلان ہو گیا، وہ منسوخ ہو گئی. اب اگر تم ان پہلی کتابوں میں سے کسی کتاب کا سہارا لو اور اس کے احکامات کی بات کرو تو اب تمہاری بات کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا، یا تم بجائے ایمان لانے کے پھر ان کے بارے میں باتیں کرو تو فرمایا کہ تمہاری شکلوں کو اللہ رب الجلال بگاڑ دے گا. اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قوم کا حال تمہارے سامنے موجود ہے کہ جن کو اللہ رب الجلال نے منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اس کے علاوہ جب بھی تم چاہو پورے ہفتے کے اندر جب تمہارا جی چاہے جس وقت تم چاہو تم شکار کر سکتے ہو، لیکن ایک ہفتے کے دن. اور اللہ رب الجلال کا ایک قدرتی نظام یہی تھا کہ پورے ہفتے میں اس دن ہفتے کے دن یعنی اس دن کی وقت کے اندر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کی اوپرلی سطح پر آ جاتی. تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہی تو ہماری کمائی کا دن تھا اور اس دن کو ہمیں منع کر دیا گیا. تو انہوں نے پھر یہ بہانہ تلاش کیا اور یہ تعویل کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمندر سے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، تو وہ نالیاں اور ندیاں بنا کر اپنے گھروں کی جانب لے آئے اور مچھلیاں جب وہاں آ جاتی تو وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمندر سے شکار سے منع کیا ہے، یہاں تو منع نہیں کیا. تو رب الجلال نے پھر ان سے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، فرمایا کہ تم اللہ کے نافرمان ہو تو لہذا تم ذلیل ترین بندر بن جاؤ. اور ساری کی ساری قوم کو ذلیل ترین جو ہے وہ مخلوق بندروں کی شکل کے اندر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، یا تم پر ان لوگوں کی طرح لعنت کر دی جائے گی جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی گئی. انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا. اور یاد رکھنا کہ اللہ رب الجلال کا جو حکم ہے اور اللہ رب الجلال کا جو فیصلہ ہے اور اس کے عذاب کا جو اعلان ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. یہاں اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ بات کی ہے، مفسرین نے، کہ چہروں کا مسخ کیا جانا، شکلوں کا بگاڑ دینا اور شکلوں کا بگڑ جانا یہ امر الہی کے ساتھ کئی قوموں کے اندر وقوع پذیر ہو چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی بھی اپنے نافرمان کو یا اپنے نبیوں کے نافرمان اور گستاخ کو یا اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کے گستاخ کو اللہ رب الجلال نے دنیا کے اندر ان کے چہروں کو مسخ کر کے شکلیں بگاڑ کر جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ میرا اس پر بھی قادر ہو. چنانچہ امام اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھا کہ مسخ کا جو سلسلہ ہے یہ اس امت کے اندر بھی وقوع پذیر ہو چکا. نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر بھی وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی نا کہ یا اللہ میری امت کو قحط سالی سے اور شکلوں کے مسخ کرنے سے بچانا،
اجتماعی طور پر دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اجتماعی طور پر ابھی تک ان عذابوں کے اندر نہیں ڈالا. اجتماعی طور پر پوری کی پوری امت مسلمہ پر قحط سالی کی کیفیت آ جائے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے. لیکن جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے ولیوں اور صحابہ اور اہل بیت کے نافرمان رہے ہیں ان کی شکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردن دنیا کے اندر مسخ کر دیا ہے. حضرت ابو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ کنت فی قافلۃ عظیمۃ، ہم ایک بہت بڑے قافلے کے اندر سفر کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، تو ہم نے اس کی کچھ صلاحیتیں دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اسے اپنا امیر قافلہ منتخب کر لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا جب تم لوگ سفر کرو تو اپنے سفر میں ایک شخص کو اپنا امیر قافلہ مقرر کر لیا کرو، اس سے سفر کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں امیر قافلہ مقرر کر لینے سے. فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھا اور اس کو امیر قافلہ مقرر کیا، یہاں تک کہ جب ہم ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا اترے اور ہم نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کی تو وہ ایسا بدبخت نکلا کہ وہ ہوا یشتم ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ایسا شخص نکلا کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے لگا، برا کہنے لگا اور ان دو ہستیوں کی طرف بڑی غلط باتیں منسوب کرنے لگا. فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَجِبْ إِلَيْنَا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو علقمہ کہتے ہیں ہم نے اس کو روکا، ہم نے اسے کہا کہ سفر کی حالت میں ہے اور ہم نے تمہیں اپنا امیر قافلہ مقرر کیا تو تم کس بدبختی پر اتر آئے ہو کہ ان شیخین کریمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں تم نے کرنا شروع کر دی ہیں، لہذا اپنے اس کام سے باز آ جاؤ. لیکن اس نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا تو ہم اس سے پہلے اس کو بڑا روکتے رہے اور اس کو جو ہے وہ بڑا اس بات پر آمادہ کرتے رہے کہ یہ بہت بڑا تو جرم کر رہا ہے اور گستاخی کر رہا ہے تیری وجہ سے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے عذاب میں نہ آ جائیں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. کہتے ہیں جب دوسرا دن آیا تو ہم وہاں سے رفتے سفر باندھنے لگے، آگے چلنے لگے، سفر کرنے لگے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا سامان ویسے ہی پڑا ہے اور وہ تیاری نہیں کر رہا. تو وہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس کو پتہ بھی ہے سفر کرنا ہے اور یہ اپنے خیمے سے باہر ہی نہیں کر رہا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب ہم سب نے تیاری کر لی اور اس کی تیاری نہ دیکھی تو اس بات پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ اپنے خیمے سے باہر کیوں نہیں نکل رہا. جب ہم میں سے ایک شخص نے خیمے کے اندر جا کر اس کو دیکھا اور پوچھا کہ تم باہر کیوں نہیں آتے ہو اور تیاری کیوں نہیں کر رہے ہو، تو جب وہ شخص اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے کی شکل جو ہے وہ خنزیر کی شکل میں بدل چکی ہے، چہرہ اس کا بدل چکا ہے. وہ حیران اور پریشان ہو کر فوراً باہر کی جانب نکلا اور آ کر دیگر لوگوں کو آ کر بتایا کہ وہ شخص تو اس کی تو شکل ہی بگڑی ہوئی ہے اور خنزیر جیسی اس کی شکل چہرے کی بنی ہوئی ہے. سارے کے سارے لوگ جب ہم اندر گئے تو واقعہ اس کی شکل بگڑ چکی تھی اور ہم اس بات پر حیران تھے کہ ابھی رات کو کل تو یہ بندہ ٹھیک تھا، ایک رات گزرنے کے بعد فوراً اس کے چہرے کی شکل جو ہے وہ چہرے کی مسخ کر دیا گیا، شکل کو بگاڑ دیا گیا. تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط نظریہ رکھے، تبرہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے. کہنے لگے جب ہم نے اسے پھر چونکہ باقی اس کا وجود انسانوں جیسا تھا تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کرنا، چلنا نہیں ہے. تو وہ آگے سے بولا کچھ نہ، اتنے میں وہ وہاں سے نکلا اور دوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل کے خنازیر میں جا کر مل گیا. اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ عبرت ناک اسے عذاب کے اندر مبتلا دیکھ کر ہم نے توبہ کی
کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ نظریہ رکھے، اس کا یہ حال ہے اور اس گستاخ کا یہ انجام ہے، تو حضور امام الانبیاء کی جو گستاخی کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو کہا اس امت کے اندر بھی یہ واقعہ رونما ہو چکا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا منکر ہو اور ان کے اوپر سب و شتم کرنے والا ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا مصر کا واقعہ امام نے اپنی تفسیر کے اندر یہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ محدثین میں ایک محدث گزرے جو کہ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، اکثر بیشتر ان کا کام ہی حدیث پڑھانا ہوتا تھا۔ ایک دن ان کے سامنے یہ حدیث پاک آئی کہ جو شخص مقتدی امام کی ابتدا میں اپنی مرضی کرتے ہوئے امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے یا امام سے پہلے اپنا سر رکھ لے تو اس کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑ دے گا، اور قریب ہے کہ اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل میں مسخ کر دے۔ وہ محدث اور وہ امام کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کیف لا یخاف من ان یسجد رأسہ رأس حمار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط اتنی بات کرنے پر کہ جو امام کی ابتدا میں کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے سجدہ یا رکوع کر لے تو اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، اس کی شکل بگاڑ دی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کے سامنے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، لیکن انہوں نے شک کیا۔ فوقع فیہا وقع وہذا مسح الصورت مسح المعنی اشد واصعب منہ، کہا کہ ادھر سے انہوں نے شک کیا اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی شکل بگاڑ دی جائے، صرف اتنا کرنے پر۔ تو یہ شک کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کی شکل کو بگاڑ دیا۔ صرف اس بات پر کہ امام کی ابتدا میں اگر اپنی مرضی سے سجدہ کر لیا یا سجدے سے سر پہلے اٹھا لیا تو کیا ہوتا ہے، تو صرف حدیث رسول میں شک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ واقعہ دنیا کے اندر ان کے لیے عذاب تھا، چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کتنی مدت تک وہ صرف پردے کے اندر رہ کر لوگوں کو جو ہے وہ حدیث رسول پڑھایا کرتے تھے، کسی کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے۔ وقت عرصہ گزرتا گیا، پھر ان کے زمانے کے ایک ولی اللہ ان کے پاس آئے اور وہ بھی حدیث پڑھنے کی نظریے سے آئے، تو ان کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے کہ یہ محدث چھپ کر پردے میں رہ کر حدیث کیوں پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگی اور ان سے بھی کہا کہ آپ سچی توبہ کر لیں کہ آپ دوبارہ کبھی بھی زندگی کے اندر حدیث رسول میں شک نہیں کریں گے۔ اس اللہ کے ولی سے پھر ان کی شکل کو سلامت کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات پاک کے بارے میں کوئی تبرہ کرے، کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کی شکل دنیا کے اندر اللہ بگاڑ دیتا ہے۔ حدیث رسول میں فقط کوئی شک کرے تو اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے۔ اور جن کی زبان مبارک سے یہ فرامین عالی شان اور یہ ارشادات صادر ہوئے، بیان ہوئے، ظاہر ہوئے، اور وہ ہستیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر لٹا دیا اور حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، ان ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی یہ گمان کرے تو اس کا یہ حال ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کا انجام کیا ہوگا۔ اور بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد جب شیخان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذوات پاک مراد ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اے عمر، اے ابو بکر، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بھاری
اور اتنا مضبوط ایمان عطا کیا ہوا ہے کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے اتنی روحانیات سے نوازا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، کہ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اور پھر ان کا وہ سینہ اقدس ہے کہ جس سینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چھوا ہوا ہے۔ تو کاش یہ میری زندگی کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ سعادت عطا کر دے۔ تو یہ اس بات کی تمنا کرنا بھی اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام بڑا اونچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی اس ایمان میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب الجلال ہمیں اپنے